الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے بزرگ محمد نیاز مولانا صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرمائے، اعلیٰ علیشین میں جگہ نصیب فرمائے۔ وقت کے تعامل میں گنجائش نہیں ہے، 9 بجے ختم شریف ہے، تو میں نے بھی ڈی جی خان پہنچنا ہے۔ میں نے تو پہلے معذرت کی تھی کہ میں نہیں پہنچ سکتا، میں نے یونیورسٹی جانا ہے، تو لیکن محمد ریاض مولانا صاحب کا حکم ہوا، بار بار انہوں نے کال کی کہ آپ تشریف لائیں، تو تقریر کا ٹائم تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میں تقریر نہیں کرنے جا رہا، صرف ایک بات کہہ کے میں ختم شریف پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ 9 بجے تک انشاءاللہ ختم شریف مکمل ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ رب العزت جن لوگوں پر انعام کیا ہے نا، انعام، ان کی معیت عطا فرما دیتا ہے۔ انعام کن لوگوں پہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من النبیین، انبیاء کرام انعام یافتہ ہیں، اور دوسرے والصدیقین، اور صدیقین سچے لوگ انعام یافتہ ہیں، اللہ ان کی معیت عطا کر دے گا۔ والشہداء، اور شہداء کی معیت عطا فرما دے گا۔ والصالحین، اور صالحین کی قربت عطا فرما دے گا۔ حاضرین مجلس، اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت۔ کتاب اللہ یہ اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری ہے قرآن، قرآن نے بتلایا جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ تمہیں شعور نہیں ہے۔ 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پہ امام حسین نے پریکٹیکل طور پہ بتا دیا کہ شہید زندہ کیسے ہوتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پہ امام علی مقام نے سر نیزے پہ تھا، قرآن کی تلاوت پڑھ رہے تھے۔ تو ایک تھا تھیوری اور دوسری تھی پریکٹیکل۔ امام حسین نے 61 ہجری میں بتلا دیا قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جہاں نبی کے اہل بیت کی محبت کی بات آتی ہے، ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور کے گھر والے شان والے ہیں، اسی طرح حضور کے صحابہ بھی شان والے ہیں۔ جس طرح ہم حضور کی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم
ترازو اٹھا کے تولنا شروع کر دے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یاد رکھیے قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جو ان کے آپس میں جھگڑے تھے وہ یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا محبت تھی کہ نہیں تھی. محبت رکھیں. یہ فتنوں سے نکلیں، لڑائی جھگڑوں سے نکلیں، تفرقہ بازی سے نکلیں. آؤ حضور کی محبت رکھو، حضور کے صحابہ سے بھی محبت رکھو اور حضور کے اہل بیت سے بھی محبت رکھو. قرآن جہاں صحابہ کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. محبوب تو نے اجرت نہیں مانگنی، اجرت نہیں مانگنی تبلیغ کی. ان کو جنت کے راہوں پہ ڈال دیا، ان کو اللہ کی قربت عطا کر دی. فرمایا کہ تم نے اجرت نہیں مانگنی، صرف کیا مانگا؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اپنے اہل بیت کی قربت مانگی. قربہ میں کون ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. حاضرین مجلس، آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں عطا فرما دے اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اس کو اطاعت کہتے ہیں. اب اطاعت کرنے والا علماء کی محفل میں عرض کر رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے، اطاعت بنا کرے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نبیوں کی معیت عطا کر دوں. اور یاد رکھو نبوت یہ کسبی نہیں ہوتی. بندہ عبادت کرتا رہے نبی نہیں بن سکتا. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے. نبی نہیں بن سکتے. والصدیقین، صدیقین کی معیت، والشہداء، شہداء کی معیت، والصالحین، نیک بندوں کی قربت نصیب ہوتی ہے. حاضرین مجلس، اگر بندہ اطاعت کرے ان کی معیت ملتی ہے. میں عرض کرتا ہوں باری تعالیٰ اطاعت کریں ان کی قربت ملے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، کہ ہم انعام یافتہ بن جائیں. کوئی ایسا نسخہ بتا کہ ہم انعام یافتہ بن جائیں. اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ انعام یافتہ بننے لوگوں میں سے شامل ہو جائیں، اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. رب فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ، رب تمہیں محبوب فرما دے گا. تو اگر محبوبیت حاصل کرنی ہے تو پھر حضور کی اتباع کرنی ہوگی. ایک تھی اطاعت، جو رسول کہہ دے اس پہ عمل کر دو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اب دوسرا لفظ ہے اتباع. اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ محبوب کہے نہیں، محبوب کہے نہیں بلکہ اپنی محبت میں، اپنے پیار میں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان ایسے لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ حضرت یہ صلح حدیبیہ اور 6 ہجری کے بات ہے. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سفیر بن کے حضرت سیدنا عثمان غنی گئے. حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے، ابو سفیان سے ملاقات ہوئی. یہ قبیلہ بنو امیہ کے. ابو سفیان نے کہا عثمان تو ہمارے قبیلے کا ہے اور کافی عرصہ ہو چکا ہے مدینہ نہیں آیا، مکہ شریف نہیں آیا، تو اپنے آبائی گھر نہیں آیا. تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جا کے تو کعبے کا طواف بھی کر لے، صفا مروہ بھی دھوڑ لے، حجر اسود کا بوسہ بھی لے لے. جا تجھے اجازت ہے عمرہ کر لے، لیکن میں تیرے نبی کو نہیں آنے دیتا. جو اور لشکر ساتھ ہے ان کو ساتھ میں نہیں آنے دیتا. اب صحابہ کا عقیدہ سنیے، صحابہ کا ایمان دیکھیے. حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ابو سفیان، ابھی اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، فرمایا تو کہتا ہے جا کے کعبے کا طواف کر لے، جا حجر اسود کا بوسہ لے لے، جا تو صفا مروہ دوڑ لے، جا تو جہاں وہاں جا کے عمرہ کر لے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں کعبے کو دیکھتا تک بھی نہیں ہوں، میں کعبے کو دیکھتا بھی نہیں ہوں. پوچھا گیا کیوں؟
فرمایا کعبے والا جو نہیں ہے، جو دولہا ہے وہ تو ساتھ ہے نہیں، جب تک دولہا نہیں آئے گا میں عمرہ کیسے کروں، میں عمرہ بھی نہیں کرتا۔ صحابہ نے بتلا دیا عبادت وہی ہوتی ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہو، جس میں محبت مصطفیٰ ہو، جس میں عشق مصطفیٰ ہو۔ حاضرین مجلس، عشق کے حوالے سے یہ عاشقوں کی بات ہے۔ خواجہ فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جب گئے نا آپ مکہ کی سرزمین پہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں تتی تھی جوگن چودھار پھرا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تتی تھی جوگن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب کے بعد پھرا، سونج برت شہر بازار پھرا، متجار ملن کہیں سانک سبب، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاد رہے ہیں۔ ذرا جاگ رہے تو کہتے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاد رہے ہیں، تیرے نام تو مفت وکاد رہے ہیں، تیرے باندیاں دی میں باندھ رہی ہاں، تیرے درد کتیاں نال۔ یار عاشق تو حضور کے گھر تو گھر، صحابہ تو صحابہ، حضور کی اہل بیت تو اہل بیت۔ حضور کے جو عاشق اور دیوانے ہوتے ہیں نا، وہ حضور کے شہر کے جو کتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، نمازیں پڑھتے رہو، چلے کاٹ لو، تبلیغیں کر لو۔ میں آپ کو ایک میسج دے کے جا رہا ہوں، اگر ادب نہیں ہے نا کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات، بندہ عبادت کرے، نوافل پڑھے، روزے رکھے، زکات اور حج کرے، سخاوت کرتا پھرے، والدین ناراض ہیں، عبادت قبول ہوتی؟ مجھے آپ بتا دیں، یہ باپ کا مقام ہے۔ باپ کی اگر بے ادبی کرے بندہ، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جو صحابہ کا بھی ادب ہے، جو حضور کی اہل بیت کا بھی ادب ہے، جو حضور آقا علیہ السلام کا بھی ادب ہے، بتاؤ اس کی نمازیں کیسے قبول ہوتی؟ حضور کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا صحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونے خرچ کر لو۔ میرا صحابی جس نے مجھے دیکھا ہے، جو میرے اوپر ایمان لے آیا اور ایمان کی حالت میں وصال ہوا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونے خرچ کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مد خرچ کرے، تم اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ بندہ بے ادب ہو والدین کا، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو بے ادب ہو اہل بیت کا، جو بے ادب ہو صحابہ کا، اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو حاضرین مجلس، خواجہ فرید کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے درد کتیا نال ادب۔ یہ مکہ کی سرزمین پہ کھڑا ہے، مدینے جڑے گئے نا خواجہ فرید، جاگ دے بیٹھے ہوئے بگنے چہات کاٹ کے سبحان اللہ۔ خواجہ فرید گیا مدینہ شریف، حضرت صاحب گنبد خضرا پہ پہلی نظر پڑی، خواجہ فرید نے جو جملے کہا ہے سناما کیا؟ سوری میں کوان دیئے، سوریاں دیا الحمدللہ، سوری نے باپ کا بیٹا ہوں، سور بھی سنا سکتا ہوں۔ خواجہ فرید نے کیا کہا؟ جب گنبد خضرا پہ پہلی نظر پڑی نا تو خواجہ فرید نے کہا کہ صحابر دی نگری تو کعبہ نثارے، صحابر دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ خود میں دجارے، صحابر دی نگری تو کعبہ نثارے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جب گئے نا مکہ شریف، حاجی حج کر رہے تھے، حج کر لیا، میدان عرفات میں اپنے ارکان مکمل کر لیے، طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد حاجی اکٹھے ہوئے کھڑے تھے، اعلیٰ حضرت حاجی کو اکٹھا کر کے جو کو جلائے سناوا چاہ۔ آپ نے فرمایا وہ حج کر کے دے آؤ ہوں تو میرے سامان حاجیو، کیا آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا حاجیو آؤ، انداز دیکھئے گا، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہر شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ، شہر شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو
بات کرتے ہیں. حضرت امام مالک 40 سال مدینہ دی سرزمین تے پڑھائے مسجد نبوی اچھی امام مالک سے. آج لوگ کہتے ہیں میں بڑا عاشق ہوں جی. یہ کہاں لکھا ہے؟ نام چمنا کہاں لکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ خواجہ فرید کہتا ہے جنا عشق فرید استاد تھیا, یہ عاشقوں کی بات کر رہا ہوں میں. خواجہ فرید کہتا ہے جنا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا. یہاں علموں کی بات نہیں ہے, ترازو اٹھا کے تولنا نہیں ہے. جب حضور کی عظمت کی باری آئے کلندر لاہوری نے کہا عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ. جب حضور کی عظمت کی باری آئے وہاں عقل کو قربان کر. ہر بندے کا ایک اپنا عشق ہے. کوئی کہتا پھرے امام مالک 40 سال مسجد نبوی میں آپ نے تبلیغ فرمائی, آپ نے پڑھایا, آپ نے ساری زندگی نا آپ نے وہاں جوتے نہیں پہنے, آپ نے جوتے نہیں پہنے. وہ ان کا اپنا عشق تھا. کوئی کہے سیدنا صدیق اکبر نے تو پہنے تھے, یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جی حضرت علی نے تو پہنے تھے. بھائی ہر بندے کا ایک اپنا عشق ہے, اپنی محبت ہے. تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب محبت کی باری آئے, جب صحابہ کی اہل بیت کی محبت کی باری آئے, ترازو نہ اٹھائیں پلیز. میں یہ ہاتھ باندھتا ہوں, ترازو نہ اٹھائیں, محبت رکھیں, پیار رکھیں. انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی خوبصورت ہوگی, ہماری آخرت بھی خوبصورت ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میری حاضری قبول و منظور فرمائے. وما علیک الا البلاغ المبین.